آپ مستقبل کی بات کر رہے ہیں. آپ کا حال کیسا ہے؟ آپ کا پریزنٹ کیسا ہے؟ مجھے ملک کے اداروں کے بارے میں بتائیں. مجھے حکام کی اخلاقی حالت کے بارے میں بتائیں. مجھے عوام کی اخلاقیات کے بارے میں بتائیں. مجھے بتائیں دنیا کی وہ کون سی کجی کمزوری بدصورتی ہے جسے ہمارے معاشرے میں عروج حاصل نہیں ہے. کون سا ایسا قابل نفرت کام ہے جس سے ہمیں دو ٹوک الفاظ میں روکا نہیں گیا اور وہ ہم کر نہیں رہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی سمجھائے, مجھے کوئی بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجدیں آپ کی چھلک رہی ہیں, لبالب بھری ہوئی ہیں. جمعے کو آپ کی صفیں, نمازیوں کی صفیں سڑکوں تک پھیل جاتی ہیں. معاشرے میں نہ سکھ ہے, نہ سکون ہے, نہ کسی کی عزت محفوظ ہے. بے روزگاری, بھوک, ننگ, بیکاری, جرائم اور گداگری, اندرونی بھی اور بیرونی بھی, اپنے عروج پہ. مستقبل کی بات تو بہت دور کی بات ہے. ہمارا تو حال ہی لرزا دینے والا ہے, اور سوائے منافقت کے. ورنہ میں پرسنلی یہ سوچتا ہوں کہ چلو جی, کوئی جو بندہ کو بہت پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے اور جو بندہ 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے, اگر صرف اتنے فیصد لوگوں کی اپنی ذاتی زندگیوں میں اسلام کی, حضور کی, اللہ پاک کی ہدایات, تعلیمات, فرمودات, احکامات پہ عمل کرنے لگے, یہ معاشرہ, میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں, پچھلے رمضان المبارک کی بات ہے. لنک روڈ پہ حاجی صاحب پکڑے گئے تھے, اتنی بڑی داڑھی تھی, محراب بھی تھا, ٹوپا بھی تھا. انہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لوگوں کے ساتھ مل کے, یوٹیلیٹی سٹورز وہ غریب غربا کے لیے ہوتا ہے وہاں, سبسڈائزڈ یا جو بھی ہیں, انہوں نے وہاں سے منوں کے حساب سے چینی پکڑے گئے تھے, اور وہ ہر روز افطاری بھی کراتا تھا 5, 10, 15 مزدوروں کو. حاجی صاحب بھی کہلاتا تھا, محراب بھی تھا. ہمارا مستقبل تو چھوڑیں, ہمیں اپنے حال پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. اور مجھے ایسا کوئی بندہ ذاتی طور پہ دکھائی نہیں دیتا جس کے پاس وہ ڈیپتھ اور ویژن ہو جو مرض کی تشخیص ہی کر سکے. ادھر ادھر دولتیاں جھاڑتے پھر رہے ہیں, they have no idea کرنا کیا ہے یہی نہیں معلوم. مہنگائی کر لو جی, قرضے اتار لو, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن نہیں, کرنے والے کام کچھ اور ہیں. لیکن بہرحال اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ کوئی بچہ جو کسی اسکینڈینیوین ملک میں پیدا ہو, اسلم ہے, جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, اسکینڈینیوین کسی ملک میں پیدا ہو, ایک بچہ بلوچستان میں یا کہیں پیدا ہو جائے, تو وہ جو وہاں پیدا ہوا, وہ پیدا ہوتے ہی 95% زندگی کی بازی جیت چکا ہے. اور یہاں جو پیدا ہوا ہے نا, وہ 99% بازی ہار چکا ہے پیدا ہوتے ہی. اس کا سادہ ترین اندازہ یہ ہے کہ دیکھ لیں جا کے ان کی ایوریج ایج کتنی ہے, ہماری ایوریج ایج کتنی ہے. تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان کشیدگی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. آپ کی آواز دور دور تک سنی جاتی ہے. خدا را دونوں فریقین کو مشورہ دیجیے کہ چنگاری کو شعلہ بننے سے روکیں. پلیز اس ایشو پہ ضرور بولیں.
پہلی بات تو یہ ہے ملک حاکم خان صاحب کے اس پہ پہلے سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے، اور اس پہ میں نے ایک سلسلہ بھی شروع کیا۔ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کسی کی یاوہ گوئی، ہذیان، ہیجان کے نتیجے میں خود اپنے آپ کو برباد کرنا، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جس کے ایک عضو پہ چوٹ لگے گی، زخم لگے گا تو پورا جسم کرب میں، اذیت میں، درد میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں یہ ایک لمبی لڑائی ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، دنیا کا کوئی انسان کتنا ہی گیا گزرا ہو کیوں نہ ہو، اگر حضور کے بارے میں جان لے گا تو سوائے ان سے محبت کے وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتا۔ فرینچ پارلیمنٹ کی میں نے مثال دی کہ 2 ممبرز تھے جو بہت بیہودہ گفتگو کیا کرتے تھے، پھر انہوں نے اسلام کے اور حضور کے خلاف کتاب لکھنے کا پلان بنایا، دونوں مل کے بیٹھے، پہلے قرآن پاک پڑھا، حیران رہ گئے، انہوں نے کہا یہ تو بہت اعلیٰ کتاب ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ان کے مسلمانوں کے پروفٹ پیس بی اپون ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہاں سے مواد ملے گا، وہ بھی نہیں ملا۔ اور سیرت پہ چند کتابیں پڑھنے کے بعد دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ پاکستان کے ہر اخبار میں 1.5 سال پہلے یہ خبر ہر اخبار میں چھپی تھی۔ اگر اسی وقت ان کو مار دیا جاتا پھر کیا ہوتا؟ اور ویسے بھی 2-4 اوباشوں، کم عقلوں، کم نظروں کی سزا کسی بھی پوری قوم کو نہیں دی جا سکتی۔ اور ایک بات اور میں چھوٹی سی کہ طائف کے سفر کے دوران حضور پاک زخموں سے چور تھے، اوباشوں کی لونڈوں لپاٹوں کی وہ ٹولی جس کے پیچھے طائف کے بدماش امراء تھے، سو کالڈ شرفاء تھے، تو زخموں سے چور تھے، جوتوں تک خون آپ کے چلا گیا تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ ان 2 پہاڑوں میں رکھ کے پیس دیا جائے ان کو۔ آپ نے کہا نہیں۔ کیوں نہیں؟ آپ نے وجہ بیان فرمائی تو شاید ان کی اولادوں میں سے وہ لوگ نکل آئیں جو ایک اللہ پہ ایمان لائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ یہی ہوا۔ خود میں نے زندگی میں طائف کے بعد سفر کیے ہیں، جو کہ اس شہر کے ساتھ مجھے ایک عجیب طرح کا کوئی سلسلہ ہے، آئی ڈونٹ نو۔ میں جب بھی موقع ملتا تھا میں وہ طائف کی طرف نکل جایا کرتا تھا۔ اچھا، ایک سب سے اہم، سب سے آخری، سب سے بنیادی بات یہ ہے، میرے تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اگر کوئی حضور کی زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں جان لے، حیات طیبہ سے اس کا تعارف ہو جائے، وہ حضور سے سوائے، وہ بھلے اپنا مذہب تبدیل کرے نہ کرے، وہ حضور کے عشق میں مبتلا ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہم صرف مسلمان نہیں، میرا تو بالکل یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا سگڑ کے گلوبل ویلیج بن گئی ہے، میڈیا کا ریچ اور رینج بے تحاشا ہو گیا ہے۔ یہ اگر مسلمان ممالک نہیں، وہ خود پاکستان میں چند لوگ اگر اکٹھے ہو کے مختلف زبانوں میں لیکچرز دیں اور حضور کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تو آپ یقین کریں۔ چند روز پہلے میں نے مائیکل ہارٹ کا، پرنگل کینیڈی، سر تھامس کارلائل، جے ایچ ڈینیسن، ایس پی اسکاٹ، ان کی کتابوں کے اقتباسات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ تو اندازہ لگائیں، یہ ہم تو مائیکل ہارٹ اور 1-2 لوگوں کے علاوہ جانتے نہیں کسی کو، بے شمار مشاہیر جو ہیں مغرب کے، انہوں نے ایسا خراج تحسین پیش کیا ہے حضور کو، جسے
پڑھ کے آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. اس لیے ہمیں خود اپنے حصے کا کام جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نارملی یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کے شاید اسلام کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں. میں نہیں جانتا کوئی آدمی ایسا جس نے حضور کے بھائی ہندوؤں نے نعتیں لکھی ہیں اور تو چھوڑیں، کرسچنس تو پھر بلیورز ہیں، اہل کتاب ہیں. ہندوؤں نے ایسی ایسی خوبصورت نعت لکھی ہے. اچھا بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ 5-6 لوگوں کے بارے میں پچھلی بار عرض کیا تھا. اس بار ایک فرینچ تاریخ دان مورخ ہیں، ان کا نام ہے لیمرٹائن. تو انہوں نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مائیکل ہارٹ کی طرح پہلے نمبر دنیا کی عظیم شخصیات میں، تو انہوں نے ترک سلطنت میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے ہسٹری آف ٹرکی، یعنی ترکی کی تاریخ. اس کتاب کے صفحہ 276 پہ وہ لکھتے ہیں لیمرٹائن صاحب، فلسفی، بہترین مبلغ، بہترین ماہر جنگ، قانون ساز، اصول اور عقیدے والا، ناممکن کو ممکن بنانے والا، حقیقت پسندی کو رائج کرنے والا، 20 سے زیادہ سلطنتوں کی بنیادیں رکھنے والا، اور ایک عظیم روحانی پیشوا جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. وہ تمام اصول جن سے انسانی شخصیت کی عظمتوں کو ناپا جا سکتا ہے، ان اصولوں کی روشنی میں ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ دنیا بنی نوع انسان کی تاریخ میں کوئی شخصیت محمد پیس بی اپان ہم ان سے بڑی نہیں ہے. اب یہ لیمرٹائن کہہ رہا ہے، فرینچ کا فلسفر ہے، مطلب فرینچ ہے. اب مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ یہ ایک آدمی لاکھوں پہ بھاری ہے. اس کی جگہ اگر 4 کوئی یہ اس فرانسیسی مورخ کی چند لائنوں پہ آپ غور کریں، وہ تو پوری کتاب ہے. میں نے چند لائنیں صرف پڑھی ہیں کہ دنیا کا کوئی میدان انہوں نے نہیں چھوڑا جن میں انہوں نے کہا کہ ان کا جواب نہیں ہے پوری انسانی تاریخ میں. تو 2-4 پاگل اگر بھونکتے ہیں اس پہ پوری کسی قوم کو رائٹ آف کرنا، مجھے نہیں پتا، میں تو عالم دین نہیں ہوں کہ چند لوگوں کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کو رائٹ آف کر دینا یہ کہاں تک بہتر ہے. اور کیا ہم یہ کام آج تک کر پائے کہ اپنے حضور سے متعارف دنیا کو بتائیں کہ وہ کون تھے، کیا کر گئے، کیا چاہتے تھے، اور انہوں نے بنی نوع انسان کی تاریخ کو کیسے تبدیل کیا؟ اگر تو یہ ہم سارا کام کر چکے ہیں، ہر زبان میں کر چکے ہیں، تو پھر صورتحال اور ہے. لیکن اگر ابھی تک ہم نے ان کو پوری طرح سمجھایا ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ہے، پھر ہمیں اس پہ میرا خیال ہے تھوڑا غور کرنا چاہیے. یہ میں ملک حاکم خان صاحب کے بنیادی طور پہ اس سوال کے جواب میں مکمل کر رہا ہوں. اور آخری بات، میں نے جب بھی اس موضوع پہ بات کی ہے، میں نے ہمیشہ یہ عرض کیا ہے کہ مکالمہ، آخری بات، ڈائیلاگ، مکالمہ، کمیونیکیٹ کرنا، کنونس کرنا، یہ کام ہے. اچھا جی، اس کے بعد میں چند اور لوگوں کو پڑھا. سر ولیم میور ہیں، وہ اپنی کتاب لائف آف محمد پیس بی اپان ہم کے بارے میں جو لکھتے ہیں، وہ ناقابل یقین ہے. وہ ریاست کے بہترین حکمران تھے. ان کی گہری کالی آنکھوں کی گہرائی میں جو احساسات تھے اور ان کے چہرے پر جو فاتحانہ تاثرات ہوتے تھے، وہ انتہائی مقناطیسی کشش کے حامل تھے، جنہیں دیکھ کر پہلی نظر میں کوئی بھی اجنبی شخص ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. ان کے جسمانی خد و خال، ان کی چال ڈھال، ان کی مہربان اور شفیق مسکراہٹ، ان کی انکساری سب پہ عیاں تھی. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی پروقار اور بہادر شخص تھے، جن کا چہرہ انتہائی روشن تھا،
ایسا لگتا ہے جیسے سورج کی شعائیں ان کے چہرے سے نکل رہی ہوں۔ ان کی چال ایسی تھی جیسے کوئی پہاڑی سے تیزی سے اتر رہا ہو۔ جب وہ تیز چلتے تھے تو کسی بھی شخص کے لیے مشکل تھا کہ ان کے ساتھ قدم ملا سکے۔ وہ کبھی پلٹتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ ان حالات میں بھی جبکہ وہ کانٹوں سے بھرے راستے یا مشکل ترین راستے سے گزر رہے ہوتے، وہ اپنے ساتھیوں کو جان بوجھ کے یہ موقع دیتے کہ ان کی موجودگی میں ان کے رفقا جو ہنسی مذاق نہیں کر سکتے وہ پیچھے رہ کے آزادی سے کر لیں۔ اپنے تمام تر اقدامات کو مناسب جانچ پڑتال کے بعد انجام تک پہنچانے والے، اور کوئی ایسا کام نہیں تھا جس کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہو لیکن پایہ تکمیل تک نہ پہنچا دیا ہو۔ ان کی عادت سماجی زندگی میں بھی گہرائی تک نظر آتی ہے۔ اگر وہ اپنے کسی ملنے والے سے ملاقات کرتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ پوری طرح جسمانی اور دماغی طور پہ اس سے مخاطب نہ ہوں، بلکہ ان کا پورا جسم، چہرہ اپنے مخاطب کی طرف ہوتا، کبھی ترچھا نہیں۔ جب وہ مصافحہ کرتے تو اس وقت تک ہاتھ تھامے رہتے جب تک دوسرا شخص خود علیحدگی اختیار نہ کرتا۔ ہر ملنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ ایک شفیق استاد سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ان کی سادہ زندگی میں اخلاقی قدریں سمائی ہوئی تھیں۔ اگر وہ کسی کی مالی مدد کرتے یا خیرات وغیرہ دیتے تو وہ یہ کام بذات خود کرتے اور اپنے ہاتھ سے ضرورت مندوں کی ضرورت رفع کرتے۔ اور جملہ سنیں خدا کے لیے، اور اس جملے پہ غور کریں جو ایک غیر ملکی، ایک گورا سر ولیم میور ہمارے حضور کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ ایک جملہ وہ کہتا ہے، ان سے ملاقات کرنا اتنا ہی آسان تھا جیسے بہتے پانی سے دریا لینا۔ یہ دریاؤں سے گہرا یہ تبصرہ ہے۔ ایک انتہائی قابل ذکر پہلو آپ کی زندگی کا یہ تھا کہ وہ معمولی سے بھی معمولی شخص کو انتہائی اہمیت دیتے اور کسی قابل شخصیت کے برابر رتبہ دیتے تھے۔ مہربانی، شفقت، برداشت، خود پہ کنٹرول اور محبت بھری توجہ اپنے اطراف کے تمام لوگوں کو دینا ان کی شخصیت کا ایک لازمی جزو تھا۔ اگر کسی سوال کا جواب سوال کرنے والے کے خلاف جا رہا ہوتا تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے۔